ہندوستان میں انگریزوں کا پہلا قدم۔ جب انگریزوں نے ہندوستان کی سیاست میں مداخلت کر کے اپنی سلطنت کا سنگ بنیاد رکھا تو اس کے ساتھ ہی انہیں انگریزی سلطنت کو مضبوط و مستحکم بنانے کی زبردست فکر دامن گیر ہوئی۔ پھر چونکہ سب سے بڑا خطرہ ان کو مسلمانوں سے تھا کیونکہ ہندوستان کی حکومت انہوں نے مسلمانوں ہی سے چھینی تھی، اس لیے انہوں نے غور و خوض کے بعد یہ طے کر لیا کہ جب تک مسلم قوم کا ایمان و اسلام باقی اور ان کی اجتماعی قوت برقرار رہے، اس وقت تک ہندوستان میں انگریزی حکومت کا قدم نہیں جم سکتا۔ لہٰذا مسلمانوں کو ان کے ایمان و عقیدے سے برگشتہ کرنا اور ان کی اجتماعی طاقت کو پاش کر دینا انتہائی ضروری ہے۔ پھر اس خطرناک اسکیم کے ماتحت انگریزوں نے کرائے کے مولویوں اور لیڈروں کو اس کام پر تیار کیا کہ وہ مسلمانوں کے اندر قرآنی آیات اور حدیثیں سنا کر ان کی دینی عقائد کو متزلزل اور اسلامی خیالات کو تبدیل کرے۔ شہر ناسک مہاراشٹر کے باشندہ مولانا سید عبدالفتاح عرف مولانا سید اشرف علی گلشن آبادی نے ہجری 1265 مطابق عیسوی 1848 میں ایک کتاب تحفہ محمدیہ تصنیف کی ہے، جس میں موصوف نے وہابیوں کی تردید کرتے ہوئے ان کے مکر و فریب کو خوب بے نقاب فرمایا ہے۔ اس کتاب میں موصوف نے انگریزوں کی ایک نہایت ہی سنگین خطرناک سازش پر روشنی ڈالتے ہوئے تحریر کیا ہے کہ ایک معتبر عالم دین دار ساکن اکبر آبادی فرماتے ہیں کہ جب میں دہلی سے کچھ علم عربی تحصیل کر کے کلکتہ میں گیا اور وہاں بھی کچھ حدیث و تفسیر کا فائدہ علماء دین دار سے حاصل کیا، تب ایک انگریز پادری صاحب نے، جو بہت عربی فارسی میں قابل ہے اور بہت سے لکھنوی وغیرہ مولوی ان کے نوکر ہے، مجھے بلایا اور 50 روپیہ میرا محورہ مقرر کر کے 1 مہینہ پیشگی دیا اور ایسا کہا کہ جس شہر میں تمہاری طبیعت چاہے جا رہو اور ہندی ترجمہ حدیث و تفسیر کا لوگوں کو پڑھایا کرو اور ایسا مشہور کرو کہ محدثوں کا مذہب حق ہے اور میں اسی کا تابعدار ہوں، مگر ہرگز علم صرف و نحو و فقہ، عقائد و کلام وغیرہ مت پڑھائیو، اور یہ 50 روپیہ محورہ تم کو ہمیشہ ملا کرے گا اور تمہاری نیک خدمتی اور محنت کے موافق زیادہ محورہ بھی ہو جائے گا، اور چند قاعدے اس کے کل فلانے مولوی کے ہاتھ سے ہم تم کو بھیج دیں گے۔ تب دوسرے دن وہ فلانے مولوی میرے گھر آئے اور کہا کہ تم بھی ہمارے انگریز پادری صاحب کے نوکر ہوئے، الحمدللہ، بہت اچھا ہوا۔ قریب 40 اچھے نامدار مولوی اطراف و ہندوستان، عربستان وغیرہ میں ان کے مخفی نوکر ہے اور کئی عربستان میں پہنچے ہیں، اور 10-15 روپیہ محورہ سے 50 روپیے تک ہر ایک کی تنخواہ مقرر ہے، جہاں رہے ماہ بہ ماہ ان کو ملتی ہے۔ اور بڑا قاعدہ یہ ہے کہ ہمیشہ نئی باتیں اور ضعیف حدیثیں اور روایتیں لوگوں میں ظاہر کرنا اور اپنے شاگردوں کو سکھانا کہ 4 مذہبوں، مذہب حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی سے پھیرے یعنی دور کرے، اور مسلمانوں کا اجماع اور اتفاق دینی بالکل ٹوٹ جائے،
اور انبیاء اولیاء سے بد اعتقاد ہو جائے اور ان کی نیاز فاتحہ چھوڑ دے۔ میں نے کہا استغفر اللہ، یہ شیطانی کام مجھ سے نہ ہوگا۔ انگریز کے نوکر اس مولوی نے کہا کہ 20 برس سے پادری صاحب یہاں آئے ہیں، میں تب سے ان کا نوکر ہوں۔ ہزاروں روپیہ دے کر انہوں نے ترجمہ کی کتابیں چھپوائے۔ ان کے طفیل سے بہت بے علم مولوی قابل بن گئے۔ یہ تو اپنے دل سے مسلمان محمدی ہے اور بدعاتی لوگوں کے بڑے دشمن ہیں۔ تفسیر و حدیث کا علم میں نے ان کو پڑھایا ہے۔ تم بے فکر یہ 50 روپیہ کا محورہ قبول کر لو اور تمہارے وطن میں خواہ اور کوئی شہر میں جا رہو، ساری عمر فراغت سے گزارو، مگر کتنے آدمی تمہارے طرف پھیرے، یعنی تمہارے طرف کتنے آدمی مائل ہوئے اور تمہارے مرید و شاگرد بنے، اس کا پورا رپورٹ ہر برس لکھ کر بھیجا کرو۔ اچھے اچھے نامی مولوی پادری صاحب کا محاورہ کھاتے ہیں اور اکثر ہندوستان عربستان کے نامی شہروں میں موجود ہے، اور یہ ان کے اسامی ناموں کی فہرست ہے۔ میں نے دیکھا تو اچھے نامور خاندانی خود کو سید احمد صاحب کا جھوٹا خلیفہ مشہور کر کے مسلمانوں کو گمراہ کرتے ہیں اور اپنا مرید و شاگرد بناتے ہیں، مگر بیشتر لکھنوی، بنگالی، بنارسی وغیرہ رافضی اور خارجی لوگ محاورہ کی طمع سے نائب دجال کا پیشہ اختیار کیے ہے۔ مجھے اللہ تعالیٰ نے اس وقت ہدایت دی اور پیشگی رقم اسے پیچھے کر دیا، یعنی واپس دیا، اور کہا کہ اگر پادری صاحب 1000 روپیہ محاورہ دے گے تو یہ کام اور ایسی نوکری مجھ سے نہ ہو سکے گی۔ اگرچہ اس وقت میرا دل بہت نرم ہو گیا تھا کہ بے محنت 50 روپے ملتے ہیں، قبول کر لو، مگر اللہ پاک نے مجھے بچایا۔ حوالہ تحفہ محمدیہ، مطبوعہ لیتھو برکی پریس، نئی سڑک، کانپور، صفحہ 31 تا 32۔ حوالہ مذکور بالا سے دن دوپہر سورج کی طرح واضح ہو گیا کہ دشمنان اسلام انگریزوں نے کثیر دین فروش ملاؤں، مولویوں، پیری مریدی کا دھندا کرنے والوں کو باضابطہ محاورہ تنخواہ پر نوکر مقرر کیا تھا کہ یہ عیار و مکار مولوی اور پیر مسلمانوں کو پرانے اسلامی عقائد سے برگشتہ کر کے ان میں نئے باطل عقائد پھیلائے اور حضرات انبیاء کرام و اولیاء اعظام سے مسلمانوں کا رشتہ کاٹ دے۔ اس چور تحریک سے انگریزوں کا مقصد یہ تھا کہ جب ہمارے نوکر مولویوں، پیروں کی تعلیم و تبلیغ سے بہترے، یعنی بہت سارے مسلمانوں کے عقائد خراب ہو جائیں گے تو پرانے اور نئے عقائد والے مسلمان آپس میں لڑے اور جھگڑیں گے اور مختلف جماعت میں بٹ کر تتر بتر ہو جائیں گے۔ چنانچہ ان ہوشیار مولویوں اور چالاک لیڈروں نے پہلے تو اپنے نمائشی اعمال کا ڈھونگ رچا، اسلام کے خادم بنے، قرآن کے حافظ اور حدیث کے محدث بنے، حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ذکر پاک کر کے خود روئے اور مسلمانوں کو خوب رلایا۔ پھر جب ان کا عالمانہ، عاشقانہ اور صوفیانہ سکہ مسلمانوں کے دلوں میں اچھی طرح بیٹھ گیا تو انگریزی سازش کے مطابق قرآن کی آیتیں پڑھ کر، حدیثیں سنا کر
باطل اور کفری عقیدے پھیلانے لگے، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ہندوستان میں مسلمان کئی فرقوں میں بٹ گئے اور ان کا شیرازہ بکھر گیا۔ ان کی اجتماعی قوت 5 ہو گئی۔ سادہ لو مسلمان یہ سمجھتے رہے کہ راستہ وہی سیدھا اور عقیدہ وہی حق ہے جو یہ مولوی اور لیڈر حضرات بتا اور سکھا رہے ہیں، کیونکہ یہ لوگ مولانا، محدث، صوفی اور مصلح ہے، اور پھر بار بار آیات قرآنیہ اور احادیث نبویہ پیش کر رہے ہیں۔ افسوس اور ہزار افسوس، اگر مسلمان کسی طرح آگاہ باخبر ہو گئے ہوتے کہ یہ خطرناک جال عیسائی کہلانے والے انگریزوں کا بچھایا ہوا ہے اور ان کے یہ مقرر کیے ہوئے مولوی اور لیڈر دین کے بھیڑیے ہیں جو اسلام کا لباس پہن کر سامنے آئے ہیں، تو روز اول ہی انگریزوں کی تباہ کن اسکیم تہس نہس ہو گئی ہوتی اور آج مسلمان چند در چند جماعتوں میں تقسیم ہو کر ٹکڑے ٹکڑے نہ ہو جاتے۔ لیکن اسلام کے خلاف یہ سازش اتنی گہری اور خطرناک تھی کہ اس کی حقیقت سے سینکڑوں مسلمان ناواقف ہو کر اپنے ایمان کا ہیرا کھو بیٹھے۔ بالآخر انگریزوں کی خواہش کے مطابق ان مولویوں اور لیڈروں نے نئے عقیدے اور خیالات پھیلا کر مسلمانوں کو آپس میں خوب لڑایا اور اس طرح ان کی اجتماعی قوت کو نیست و نابود کر کے ہندوستان میں انگریزی حکومت کی بنیادیں مستحکم کر دی۔ یوں تو انگریزوں نے بہت سے مولویوں اور لیڈروں کو اسلام کے خلاف عقیدہ اور خیال پھیلانے کے لیے مقرر کیا تھا، لیکن ہمیں صرف ان مولویوں اور لیڈروں کا پردہ چاک کرنا ہے جو پورے ہندوستان اور پاکستان میں مشہور ہے، جن کا ظاہری تقدس آج بھی بیشتر بہت سارے مسلمانوں کی گمراہی کا باعث بنا ہوا ہے۔